سورہ آل عمران آیت نمبر 49. آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 29. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم سامعین کرام، اس آیت کا ترجمہ گزشتہ 2 دن ہو چکا ہے. ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ہماری بات پہنچ چکی تھی وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ان کی والدہ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کا بیٹا ہوگا، ان خصوصیات کا مالک ہوگا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے اور ایسا ہوگا، یہ ساری چیزیں گزشتہ دروس میں آپ حضرات کے سامنے آ چکی. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا کیے گئے، اور یہ صرف حضرت سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو نہیں بلکہ ہر نبی کو اپنے اپنے زمانے کے اندر اس کے مناسب کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا. محترم سامعین کرام، تو ان معجزات میں سے یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے یہ مٹی سے بنے ہوئے مٹی کی کوئی شکل بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کے اڑ جائے گا. اسی طریقے سے میں مادر ذات جو کوڑی ہے یا اندھے ہیں ان کو میں اللہ کے حکم سے کیا کروں گا، زندہ کروں گا. اور آپ حضرات کو یہ بات پھر بتائی تھی کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس سے دوسرے لوگ عاجز آ جائے، اور معجزہ اللہ تبارک و تعالی خرق عادت جو کام ہوتا ہے، خرق عادت یعنی خلاف عادت، عادتاً ایسا کام ہونا ممکن نہ ہو تو کسی نبی کے ہاتھ پر اس طرح کا خرق عادت کام اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں تو وہ معجزہ ہوتا ہے. اور اگر کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیں تو اس کو کرامت کہہ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا، یہی اگر چیز خلاف عادت، خلاف عقل کسی کافر کے ہاتھ پر اگر کوئی چیز نظر آ جائے تو وہ یاد رکھیے گا نہ وہ معجزہ ہوگا نہ وہ کرامت ہوگی، بلکہ اس کو استدراج کہتے ہیں، تو لیکن ان سب کے اندر یہ بات کامن ہے کہ چاہے وہ معجزہ ہو چاہے وہ کرامت ہو، بِإِذْنِ اللہ، وہ کس کے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ہوگی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. اب آگے فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. محترم سامعین کرام، اب ظاہر ہے ایک آدمی مر چکا ہو، مردہ ہو، اس کو زندہ کرنا یہ تو یقیناً ڈیفینیٹلی یہ تو اللہ کے حکم سے ہی ہے، اس کے بغیر تو ہے نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینا یہ کوئی انسان، کوئی میڈیکل کوئی بھی نہیں دے سکتا.
ٹھیک ہے، کسی انسان کے حکم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہے۔ اب روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حد تک معجزہ بیان کر دیا کہ دیکھو میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں۔ اس سلسلے میں کتب تفاسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ 4 مردے ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زندگی کے اندر زندہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو ان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا جس کا نام تھا عازر نام تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی ہمشیرہ ان کی طرف آئی، کہا کہ وہ آپ کا دوست بڑا بیمار ہے اور اس طریقے سے۔ چنانچہ وہ جب آئے تو وہ تھوڑی سی مسافت پر رہتا تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، بیچ میں وایا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گئے تو دیکھا تو اس کو فوت ہو چکا تھا اور اس کو دفنا دیا تھا، فوت ہو چکا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہا قم بإذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کیا ہے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ پھر کیا ہے دوبارہ زندہ ہوا، اور روایات میں آتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہو کے اس نے گفتگو کی۔ اور دوسرے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ایک عورت تھی، وہ آئی اور اس کا کوئی بیٹا کیا کہتے ہیں فوت ہو گیا، تو وہ اس سے بڑی غمگین اور پریشان رہتی تھی، اور اس نے آ کر ذکر کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بیٹے کو زندہ کیا۔ اور تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ ایک اور اسی طریقے سے آپ کے جاننے والے ایمان لانے والوں میں سے ایک ملازم تھا جو چونگی پر ملازمت کیا کرتا تھا، جو چونگی ہوتے ہیں نا جہاں پر محصول وصول کیا جاتا ہے اس طریقے، تو اس کی کوئی بیٹی وغیرہ کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ بڑا پریشان اور غمگین رہتا تھا، اور اس طریقے سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بیٹی کو بھی کیا کیا زندہ کیا تھا۔ اور جب ان تینوں کو زندہ کیا تو وہاں کے جو موجودہ لوگ اور اس زمانے کے لوگ تھے، معاندین جو تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ ابھی جو لوگ فوت ہوئے قریب زمانے کے آپ نے ان کو زندہ کیا ہے، میں بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ مرے نہ ہوں، ان کے اوپر کچھ سکتہ طاری ہو گئے ہو، قومے کے اندر چلے گئے ہوں، تو آپ نے یا لوگوں نے ان کو مردہ سمجھ کے دفنا دیا ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ممکن ہے کہ یہ مرے ہی نہ ہوں۔ تو یہ تو ابھی لوگ ہیں نا، کسی آپ پرانے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کر کے دکھایا، اللہ کے حکم سے سام کو زندہ کر کے دکھایا۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جن کو فوت ہوئے تقریباً کوئی 4,500 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، 4,500 برس ان کو مرے ہوئے گزر چکے تھے، ٹھیک ہے نا، اتنا لمبا بیچ میں وایا، اتنا لمبا گیپ آ چکا تھا، تو ان کو کیا کیا زندگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافز اور کنعان کا دوسرا نام حضرات مفسرین کرام یام بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کنعان ایمان نہیں لایا تھا، باقی تینوں بیٹے پہلے والے ایمان لے کر آئے۔ تو سام بن نوح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا۔ روایات میں آتا ہے جب ان کو زندہ کیا تو ان کے بال جو تھے سر کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیا قیامت قائم ہو چکی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہو چکی، تو بتایا اس طریقے سے۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے، گویا اس وقت لوگوں کی جوانی کا یا اس زندگی کا ایک جوانی کا جوبن تھا، ٹھیک ہے، اس وقت لوگوں کے بال سفید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اور اس کے بعد جناب لوگوں کے بال سر کے، داڑھی کے اور اس طریقے سے کیا ہے سفید ہونا شروع ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بال جو سفید ہے یہ برزخ کی دہشت کی وجہ سے کیا ہے یہ سفید ہو چکے ہیں، برزخ کی دہشت کی وجہ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ دوبارہ اس حالت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو نے کہا کہ ہاں میں دوبارہ اسی حالت میں جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مجھ پر موت کی جو سختی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی موت کی سختی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختی سکرات الموت سے کیا کی ہے؟ پناہ مانگی ہے۔ تو کہا کہ مجھے یہ تلخی نہ ہو تو میں دوبارہ اسی، چنانچہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ وہ کیا ہو گئے مر گئے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے 3 جو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ ایک عرصہ تک زندہ رہے، بلکہ ان میں سے بعد نے شادی بھی کی اور شادی چل کر آگے ان کی اولاد بھی ہے، تب تک وہ کیا ہے زندہ رہے۔ اور حضرت سام بن نوح اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ کیا ہو گئے من۔
تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دکھائے؟ معجزے دکھائے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے کر آج ہم مان لیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو جادو ہے، کوئی اور اس کے علاوہ کیا ہے، آپ ہمیں معجزہ دکھائے، کوئی اور چیز بتائے۔ تو قرآن مجید میں آگے فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ میں تمہارے متعلق یہ بتا دیتا ہوں کہ تم لوگ اپنے گھروں کے اندر کیا چیز رکھ کے آئے ہو اور کیا چیز کھا کے آئے ہو، کیا چیز رکھ کر آئے ہو، کہ کون سی چیز تمہارے گھر کے اندر فلاں کونے میں فلاں جگہ تم نے ذخیرہ کی ہوئی ہے، وہ میں بتا، اور تم کیا چیز کھا کے آئے ہو یہ بھی تمہیں بتا دوں۔ اور یہ ساری چیز بنی اسرائیل کے ہی متعلق تھی، بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ تھی، باقی کسی کے متعلق نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز بھی کیا ہے بتلا دی تھی، اور یہ من جانب اللہ تھی۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ساری چیزیں بیان کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اب اگر کوئی ایمان لانا چاہے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہے، واضح، اوپن ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیجئے، جن لوگوں نے ایمان لانا تھا نا، وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو دیکھ کے کیا ایمان لے کر آگے۔ ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کون ہے؟ کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں، اپنی دعوت دی، تبلیغ دی۔ کہا آپ کی کوئی نشانی؟ تو کہا کہ نشانی، ایک روایت میں آتا ہے کہ سامنے ایک انگور کی بیل تھی، کہا کہ یہ اگر آ جائے میں ادھر تو ایمان لے کر آ جاؤ۔ تو وہ اشارہ کیا، وہ انگور کی بیل یا کیا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، فوراً کیا ہے ایمان لے کر آگے۔ اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا ہے کر کے دکھا دیے، لیکن انہوں نے کہا ھذا سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، نہیں ایمان لے کر آئے۔ جو نہ مانے، جس کا مطلب میں نہ مانوں، اس کا کوئی دنیا کے اندر علاج نہیں ہے۔ اور جنہوں نے ماننا تھا، کوئی حبشہ سے آ کے، کوئی روم سے آ کے، کوئی فارس سے آ کر آ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیا ہے ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں تمہارے لیے کیا ہے، نشانیاں ہیں اگر تم ماننا چاہو۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر میں آخر میں ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ محترم صاحب یہ دیکھیں، یہ معجزات ہے، اور معجزہ کا معنی ہی ہے جو کسی کے انسان کے عقل میں نہ آنے والی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہی معجزات کا ہمارے موجودہ زمانے، باقی کل میں چھوڑ دو، موجودہ زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے جنہوں نے معجزات کا کھلم کھلا انکار کیا، چاہے وہ نیچری فرقے سے تعلق رہے ہو، چکرالوی فرقہ سے تعلق رکھنے والے ہو۔ بلکہ میں آپ حضرات کے سامنے کئی دفعہ کہا کہ ایک نام ایسا بھی ہے جس کو بسا اوقات نام لیتے وقت جو ہے نا ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ کہیں ہمارے مخالف ہی نہ ہو جائیں، لیکن اس کے عقائد تھے۔ بڑا مشہور نام سر سید احمد خان، آپ دیکھ لیجئے، جس کا اردو ادب کے اندر اور جن کو پاکستان کے بانیان میں سے کیا ہے شمار کیا جاتا ہے، وہ معجزات کا کیا ہے منکر ہے۔ اس کی آپ تفسیر احمدیہ اور جو اس نے لکھی ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقائد الاسلام لکھی ہے، اس عقائد الاسلام کے اندر ان سب کا تعارف کرا ہے۔ فتنہ نیچریہ کے نام سے کہا کہ ایک فتنہ ہے، فتنہ نیچریہ، یعنی جو چیز نیچر کے اندر، عقل کے اندر آنے والی ہو، اس کا بانی جو ہے اسی سر سید احمد خان کا نام لکھا ہے۔ آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ سر سید احمد خان کا جو چیز عقل میں آتی وہ مان لی، جو چیز عقل میں نہیں آتی وہ نہیں مان۔ ان سب نے معجزات کا کیا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا نا مادرزاد اندھا ابرہ الاکمہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ جو بالکل جاہل قسم کے تھے، جو جاہل قسم کے تھے، اور جناب یہ اس سے مراد وہ جاہل قسم کے لوگوں کو دین سکھلانا، یہ وہ مراد ہے۔ اور اکمہ جو کوڑی وغیرہ تھے، فرمایا کہ اس سے وہ جو بالکل گندے چھندے تھے ان کو جناب اللہ اس کے متعلق، یعنی کہ اس طرح کی بے جا قسم کی تعویلیں کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے کیا کہا جناب اللہ، کیا کہتے ہیں، یہ جو قرآن مجید میں یا تذکر آتا ہے نا، یہ جنت کا، جہنم کا، یہ جنت اور جہنم کوئی چیز ہے۔ انسان کو دنیا کے اندر جو دکھ تکلیف پیش آ جائے یہی جہنم ہے، اور جو انسان کو خوشی وغیرہ مل جاتی یہی جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا کوئی کانسیپٹ ان کے نزدیک کیا ہے، نہیں ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ ان معجزات کا انہوں نے کھلم کھلا کیا کیا، انکار کیا۔ حالانکہ آپ قرآن مجید میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ ہے کہ پہاڑ سے جناب اللہ کا اونٹنی کو زندہ کر کے دکھایا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس قسم کے کتنے ہی معجزات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید میں مذکور ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو جھٹلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ ہم اپنے آپ کو جھٹلا سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے حقانیت کو کوئی انسان
نہ چیلنج کر سکتا ہے، نہ جھٹلایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ اب ان کا جو انکار کرے گا وہ در حقیقت ڈائریکٹلی قرآن مجید کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے۔ تو فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں تمہارے لیے البتہ کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، اگر تم کیا ہے؟ ایمان لانا چاہو، قبول کرنا چاہو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔